لکھا طبقہ جس نے تعلیم حاصل کی، جس نے اہل علم کے ساتھ وقت گزارا، جس نے وہ ساری باتیں سنی، وہ باتیں سمجھی، پھر اس میں جو کوئی ان کو غلط فہمی تھی اس کا ازالہ کیا، پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا، یہ ایک طبقہ جس کو ہم پڑھا لکھا طبقہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، میری اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، جو اہل علم کے پاس نہیں گئے، جو ان کے پاس بیٹھے نہیں، جنہوں نے ان سے تعلیم حاصل نہیں کی، یہ غیر پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ اور جو غیر پڑھا لکھا طبقہ ہے انہوں نے دین کی نشانیاں یا اپنے مسلک کی نشانیاں 2-3 بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی نظروں میں نشانی ہوتی ہے کہ یہ فلاں ختم دلواتا ہے کہ نہیں دلواتا۔ اب وہ ختم نہیں دلواتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اہل سنت سے باہر ہے۔ اچھا جی، وہ فلاں درود و سلام اذان سے پہلے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ جو نہیں پڑھتا وہ کہتے ہیں یہ اہل سنت سے نہیں ہے، اور جو پڑھتا ہے سمجھتے ہیں اہل سنت سے ہے۔ اسی طرح جو 11ویں شریف ہے، جیسے میں نے کل ذکر کیا، کوئی دلواتا ہے کہ نہیں دلواتا؟ اگر کوئی دلواتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ اہل سنت ہے، جو نہیں دلواتا سمجھتے ہیں اہل سنت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم نے جہالت کی وجہ سے نشانیاں بنائی ہیں۔ مثلا یہ جو اذان سے پہلے درود پاک کا مسئلہ ہے، جب حضرت مولانا سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ تھے تو جامعہ نعیمیہ سے انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ اس کو اذان سے پہلے نہیں دینا چاہیے، اور آج تک بھی جامعہ نعیمیہ یہ نہیں کرتا۔ اسی طرح پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی والے انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو محفل نعت آج کل بڑا رواج پڑ گیا ہے، تو حضرت مفتی منیب صاحب کراچی میں جو ہے انہوں نے بڑی سخت تقریر اس کے بارے میں کی، اور بھی کئی لوگوں نے تقریریں کی۔ اس لیے اور اسی طرح یہ ختم کا معاملہ ہے، یہ ختم کا معاملہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے، اصل میں ختم پڑھنے کو کہا جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے پڑھنے کی بجائے کھانے پینے کا نظام بنا لیا ہے۔ ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، اسی طرح سارے سلسلوں میں ختم پڑھے جاتے ہیں، اور پڑھنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف ذکر ہیں اور وہ ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لی جاتی ہے، تو یہ ختم پڑھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان ختموں کے بعد اکثر دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، ہم نے طریقہ یہ بنایا کہ روٹی اور سالن اور دودھ کا گلاس اور 2-4 اور چیزیں چھاپے میں رکھ کے تو یا تو مولوی صاحب کو گھر بلا دو یا پھر مولوی صاحب کے پاس بھیج دو، اور مولوی صاحب اس کے اوپر چند ایک آیات ہم المفلحون تک پڑھ دیتے ہیں، اور ما کان محمد آیت پڑھ دیتے ہیں، اور اسی طرح 4 کل پڑھ دیتے ہیں، اور بعضوں کا درود تاج پڑھ دیا جاتا ہے برکت کے لیے، اور اس کے بعد کھانے پینے کا نظام بن جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے بعضوں نے سمجھا کہ یہ ختم ہے، اور یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھ لیں، یہ جو ہماری غلط فہمیاں ہیں نا، یہ دنیا میں رہ جائیں گی۔ ہم نے جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے عمل اور ہمارے ایمان، اعتقاد اور سوچ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ تم کیا سوچا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو آج آیات پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کا، یہ تقریباً آج دوسرا نصف ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے 3 دعوے ہیں، یہ 3 باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات کہی گئی توحید کے بارے میں، دوسری رسالت کے بارے میں، اور تیسری بات جس سے آج بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کے بارے میں جو بات کہی ہے اس کے بارے میں اللہ نے ابتدا میں فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ دائیں بائیں مشرق مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اصل نیکی ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ، کتابیں، نبیوں پر ایمان لانا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں یتیموں مسکینوں کے درمیان خرچ کرنا، اور پوچھنے والوں مانگنے والوں کی مدد و معاونت کرنا، اور اگر کوئی مشکل میں پھنس جائے اس کی معاونت کرنا، اگر کوئی لباس میں، رزق میں، مال میں تنگی میں پڑ جائے تو ان کی معاونت کرنا۔
اس کے بعد چند ایک قوانین بیان فرمائے کہ جب کوئی ایمان لائے تو ایمانی معاشرے میں اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں قتل کی سزا ہے۔ پھر ایک قانون بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی مرنے لگے اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دیا کرے، اور جو اس کے قریب لوگ ہیں اس وصیت کو نوٹ کیا کرے، اس کے بعد اس پر اپلائی کیا کرے۔ اور یہ آیات آج بھی اگر کوئی بندہ امریکہ میں رہتا ہو، اگر کوئی بندہ کینیڈا میں رہتا ہو، اس کو چاہیے کہ اس آیت پر عمل کرے، مرنے سے پہلے وصیت کیا کرے، اس لیے کہ وہاں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مرنے سے پہلے اپنے مال کی وصیت نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ لوگ ہیں اس مال کو واقع سرکار ضبط کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کی وصیت کیا کریں۔ پھر ایک قانون یہاں بتایا کہ جو جہاد کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ جہاد نفس کے ساتھ کرنا ہو تو روزہ رکھا کریں، یہ روزہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا عمل ہے۔ پھر روزہ رکھنے کا بہترین وقت وہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں بڑی عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بہت ساری اسی مہینے میں نازل کی۔ اسی طرح بتایا کہ رمضان کو اس کی تعداد پوری کرنی چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے اور یا سجدے میں ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی بندہ بھوکا ہو یا سجدے میں ہو تو وہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے، جو اللہ سے مانگے اللہ اس کی دعائیں سنتے ہیں۔ اس لیے روزے کے بعد فرمایا اذا سألک عبادی عنی، جب کوئی بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، انی قریب، ان کو بتائیں کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کو بتاؤ کہ میں دعا کرنے والے کی دعا جب بھی وہ دعا کرے وہ سنتا ہوں۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعا کیا کرے، اسی طرح نیکوں کے پاس جا کر بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی آج کل بڑی عام ہو گئی ہے، بس ان نیکوں سے ہمارا تعلق ہے، اب نیک جانے تو اللہ جانے، ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا۔ یاد رکھیں عمل کرنا پڑے گا، اعتقاد آپ کے صاف ستھرے ہونے پڑیں گے، پھر نیکوں اور سچے اور پاکیزہ لوگوں کا تعلق وہ بھی فائدہ دے گا۔ اور اگر اندر آدمی کے گند بھرا ہوا ہو اور باہر زبان سے جو مرضی کرتا رہے تو نیکوں سے تعلق بھی کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے تو وہ ضرور خرچ کرے، لیکن مال کو خرچ کرنے کا طریقہ رشوت یا ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر چاند کی اہمیت بیان کی کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مہینوں کے شروع کرنے اور شرعی احکامات کے بارے میں بتایا ہے، اسی لیے یہ جو مسئلہ ہے آیات میں کہ بھی چاند یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، اس کو اللہ نے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اب یہ جو عام دنیا میں اختلاف ہے، میری ساری بہنیں بھی جانتی ہوں گی، یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، بلکہ کل ہی رات کینیڈا سے مجھے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی کیا کریں، یہاں تو 3 فرقے ہیں کہ رمضان شروع کرنے یا عید کرنے والے۔ کہنے لگے جی ایک سرکاری کیلنڈر والے ہیں، ایک سعودی کیلنڈر والے ہیں اور ایک چاند دیکھنے والے ہیں، تو ہم کس کی اتباع کریں؟ تو میں نے ان کو کہا بھی تمہیں نہ سرکاری کیلنڈر کو دیکھنا چاہیے نہ سعودی کیلنڈر کو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ چاند دیکھنے والا طریقہ دیکھو۔ یہاں پر اللہ نے جو کہا یسألونک عن الاہلہ، اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو فرمایا ہی مواقیت للناس، بھئی یہ جو اہلہ ہے نا، ہلال، یہ وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ کسی بھی چاند کے پیدا ہونے سے ہلال بننے تک وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جو سعودی عرب کا کیلنڈر ہے یا سرکاری کیلنڈر جو امریکہ وغیرہ میں چاند کا کیلنڈر یا چین میں چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد 1 منٹ بعد بھی اگر چاند کی پیدائش ہو جائے تو ان کے لیے وہ تاریخ بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا کیلنڈر بھی اسی طرح ہے، وہ بھی لونر کیلنڈر، وہ اس کے مطابق چاند کے کیلنڈر کے مطابق چلتے ہیں، اور ان کی نظر میں یا ان کے خیال کے مطابق اگر سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی چاند کی پیدائش ہو جائے تو کہتے ہیں 1 تاریخ ہو گئی۔
لیکن بعض اوقات چاند کی پیدائش سے چاند کے نظر آنے تک کا جو مرحلہ ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے تک چلا جاتا ہے. 5 سے 6 گھنٹے گزرے تب جا کر کے کہیں چاند دکھنے کی پوزیشن میں آتا ہے. اور اس سال بھی ایسا ہی ہوا. اس سال جو چاند کی پیدائش تھی سورج کے غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے ہو چکی تھی، لیکن سورج کے غروب ہوتے ہوتے وقت وہ نظر آنا ہی ممکن نہیں تھا اس کا، اس لیے کہ 20 منٹ تک اس کا نظر آنا ممکن ہی نہیں. اس لیے جیسے ہی سورج غروب ہوگا 5 7 10 منٹ کے بعد وہ بھی غروب ہو جائے گا، تو پیدائش سے وہ بھی غروب ہو گیا تو نظر نہیں آئے گا. اس لیے اکثر جو رؤیت ہلال والے انہوں نے پہلے دن کہنا شروع کر دیا تھا کہ چاند کی تخلیق ہو گئی، پیدائش ہو گئی ہے، لیکن نظر نہیں آئے گا. ایران والوں نے بھی یہی فتویٰ دے دیا نظر نہیں آئے گا. پاکستان کے جتنے ہلال والے انہوں نے کہہ دیا کہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے جب نظر نہیں آئے گا تو روزہ بھی نہیں ہوگا. اب دوسرے دن اس کے نظر آنے کی پوزیشن ہوئی اور چونکہ زیادہ پہلے نکل چکا ہوا تھا اور دوبارہ نظر آنے تک کئی گھنٹے 12 13 14 گھنٹے گزر چکے تھے، لہٰذا دوسرے دن آرام سے نظر آ گیا. بچوں نے بڑوں نے بھی دیکھ لیا جس نے دیکھا. تو اس لیے یہ چاند کے بارے میں مسئلہ ذہن میں رکھیں. ہمارے ہاں جتنا بھی علماء کا طریقہ ہے چاند دیکھ کے وہ عید کرنے کا ہے. اسی طرح اس کے بعد جہاد کے بارے میں حکم دیا، فرمایا کہ یہ جو کافر اور بدبخت لوگ ہیں، قاتلوہم فی سبیل اللہ، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن فرمایا ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو. فرمایا فقتلوہم حیث ثقفتموہم، یہ جہاں تمہیں ملے، جہاں تمہیں مارنے کی کوشش کرے تم بھی ان کو مارنے کی کوشش کرو، لیکن اگر یہ مسجد حرام میں پناہ لے لیں تو پھر ان کو کچھ نہ کہنا. اور فرمایا جہاد اس وقت تک کرتے رہو کہ فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. اور آج حالت یہ ہے کہ جہاد کے نام کو لینے کو لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اوئے ہوئے یہ تو دہشت گردی ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ جہاد اسی طرح اللہ کا حکم ہے جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، جس طرح زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، جس طرح روزہ اللہ کا حکم ہے، جس کا صدقہ خیرات اللہ کا حکم ہے، جس طرح باقی اللہ کے حکم ہے. جہاد بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن بدقسمتی سے بدبختی سے 100 سال سے جب سے ہم غلام بنے ہیں اور یہ دنیا میں فوجیں بنی ہیں اور دنیا میں مختلف ملک بن گئے ہیں، ہمارا حال یہ کہ ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عمرہ اور حج کے احکامات بیان کیے اور وقوف عرفہ، منا، مزدلفہ کا ذکر کیا، جمرات میں پتھر مارنے کا ذکر کیا کہ کیسے پتھر مارنے ہیں، خوش وقت و بد وقت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جہاد کے آخر میں یہ مضمون ختم کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کے بعد جہاد کے احکامات کے ساتھ ساتھ مختلف احکامات دیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک امت بن جائیں اور مل جل کر رہنا شروع کر دیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا. پوچھا کہ کیا خرچ کریں؟ فرمایا کہ ما انفقتم، جو بھی تم کمائی کرو، من خیرین، اپنے مال سے، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی کا کام کرنے والا ہو اس کی معاملت کیا کرو. اس کے بعد قتال کے بارے میں بتایا، اس کے بعد حرمت کے مہینوں کے بارے میں بتایا، اس کے بعد آخرت کے بارے میں بتایا. فرمایا کہ جو بندہ اس دین سے مڑ جائے اور اللہ کے دین سے رخ موڑ لے، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے جائیں گے. اسی طرح یتیموں کے بارے میں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد نکاح اور طلاق کے کچھ مسائل بیان کیے گئے. ہمارے ہاں نکاح اور طلاق کے بارے میں بہت لاپرواہی کی جاتی ہے. یہ تو دیکھا جاتا ہے بچہ کماتا کیا ہے، یہ تو دیکھا جاتا ہے یہ کہ خاندان والے کوٹھی شوٹی ہے کہ نہیں ہے. ڈیفینس میں نے کئی ایسے واقعات دیکھے جب میں وہاں تھا کہ لوگ نکاح کرتے وقت پرواہ نہیں کرتے اور بعد میں ساری زندگی روتے پھرتے. ابھی ایک اسی طرح ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے اور وہ
کوئی بچی ہے اس کا نکاح کر دیا اس شوق میں کہ جی بچہ جرمنی میں ہوتا ہے اور وہ وہاں چلا گیا اور 2 بچے بھی ہو گئے اور بعد میں انہوں نے کہا جی ہم تو مرزائی ہیں تمہیں بھی مرزائی ہونا چاہیے اور مرزائیوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ انجام بن کے شادی کرتے ہیں جب 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر پریشر ڈالتے ہیں کہ جی ہم تو مرزائی ہیں تمہیں بھی مرزائی ہونا پڑے گا اب اکثر بچیاں ہیں اور بچوں کی محبت میں ہو جاتی ہیں بعض اوقات نہیں ہوتی ہیں اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہتی پھرتی ہیں کہ جی ہماری مدد کوئی نہیں کرتا ہماری معاونت نہیں کرتا اللہ نے واضح طور پر کہا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کیا کرو یا طاوت تک مومن نہ ہو جائے اور عورتوں کو بھی کہا لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کیا کرو طاوت تک ایمان نہ لے تو اس لیے یہ نکاح کے وقت پوچھنا چاہیے بھائی تمہارا مسلک کیا ہے اگر مسلک پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے تو پوچھ لو بھائی تم بیعت کس کے ہو بیعت کا پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو پوچھ لو بھائی تم اپنے کس عالم سے تمہارا زیادہ تعلق ہے مسئلے کس سے پوچھتے ہو اگر اس سے بھی شرم آتی ہے تو اتنا ہی پوچھ لو کہ بھائی گھر میں کون سی تفسیر تم نے رکھی ہوئی ہے پڑھنے پڑھانے کے لیے اس سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کون لوگ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ یہاں پہ ذکر کیے اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی لایانی قسمیں اٹھا اس کی پرواہ نہ کیا کرو اسی طرح عورتیں اگر کسی کو طلاق دے دی جائے یا کسی کا خامن فوت ہو جائے اس کے مسائل ذکر کیے اگر خامن فوت ہو جائے تو فرمایا اس کو چاہیے 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے اور اگر کوئی آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو اس کے لیے فرمایا 3 قروء 3 ماہواریوں تک وہ عدت گزارے اور یہ آج کل بڑی غلط فہمی طلاق کے بارے میں ہے لوگ اکثر واٹس ایپ پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور جی طلاق دے دی ہے اور کتنے مسکینوں کو کھانا کھلائیں تاکہ بات ختم ہو جائے جب پوچھے بھئی یہ کہاں سے مسئلہ نکلا کہتے جی کسی مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ بس مسکینوں کو کھانا 60 مسکینوں کو کھلا دیں طلاق ختم ہو جائے گی یاد رکھیں طلاق ایسی چیز ہے یا طلاق ہوتی ہے یا طلاق نہیں ہوتی طلاق کا روٹی سے دعوت سے دیگن سے کوئی تعلق نہیں یہ ہمارے جیسے بعض پیٹو مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے میں ایسے الٹے سیدھے مسئلے لوگوں کو بتایا بس ایسے کر لو اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دو طلاق شرح ختم ہو جائے گی اسی طرح اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں ماؤں کو کہا اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی آدمی طلاق دے دے اور رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت ہی نہیں ہے بلکہ اس کو چاہیے کچھ پیسے نہ سے دے دیے جائیں پھر نماز کا حکم دیا اور پھر یہ احکامات ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگ بعض اوقات جہاد سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت اور جالوت کا قصہ بیان کیا یہ طالوت اور جالوت وہ لوگ ہیں جو طالوت تھی وہ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک بڑا آدمی گزرا ہے جو حضرت ساموئیل علیہ السلام کا مرید تھا اور شاگرد تھا اور جو داؤد علیہ السلام کا دوست تھا اس کا نام طالوت تھا دوسری طرف جو طبقہ تھا ان میں جو بڑا سردار تھا اس کا نام جالوت تھا جالوت نے پورے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا جیسے آج امریکہ نے ہم پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور سارے لوگوں کو جالوت نے اور اس کے لشکر نے غلام بنایا ہوا تھا کسی بنی اسرائیلی کو کسی یہودی کے سامنے نہ کسی فرعون اور قبطی کے سامنے آنکھیں اٹھا کر چلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اگر کوئی ایسے دیکھتا اس کی آنکھوں میں یعنی وہ یعنی سیسا پگھلا کر ڈال دیا جاتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا غلام بنا دیا جاتا تھا بالآخر لوگ جو تھے بنی اسرائیلی وہ اپنے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ ہمارا کوئی حکمران یا بادشاہی بنا دو اس کے نگرانی میں ہم کوئی جہاد شادی کر لیں اب انہوں نے چونکہ ساموئیل علیہ السلام ان کو پتہ تھا ان کے مزاج کا کہ ان کو تو ذرا سختی آئے جو ٹان ٹان کرنے لگتے ہیں تو فوراً پوچھا کہ کیا ممکن ہے ایسا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم دیا جائے اور تم اپنے جہاد نہ کرو وہ کہنے لگے مالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ بھئی ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا جائیدادوں کو قبضہ کر لیا ہماری جائیدادوں پر ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے
انہوں نے کہا اچھا چلو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو طالوت ہے نا یہ تمہارا بادشاہ ہے. وہ کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا، یہ ہمارا بادشاہ بن ہی نہیں سکتا. جیسے آج کل ہم کسی بھی مولوی کو سیاست میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے مولوی ہیں، جا کر نماز پڑھیں گے تو ووٹ مانگتے پھرتے ہیں. جیسے وہ بیچارے آج تحریک لبیک والے وہ نکلے دین کے نام پر، لیکن چونکہ سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے سیاستدان بھی اور ان کے لیے حکومت بھی مخالفت میں ہے. آج ان بیچاروں پر سختی کی ہوئی ہے. اس لیے یہ یہودیوں والا طریقہ ہے جو آج ہمارے اندر آ گیا ہے. آگے سے وہ کہنے لگے نحن احق بالملک منہ، اب سرداری تو ہمیں ملنی چاہیے، ہم زیادہ حقدار ہیں، مال ہمارے پاس، ہر چیز ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ وہ جس کو چاہے بنا دیا کرتا ہے. انہوں نے یہی کہا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا چلو ایسے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ اگر سچا ہے. اس نے کہا جس نے میرے ساتھ چلنا ہے وہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ جب وہ دریا میں سے گزرے گا، دریائے اردن میں سے، تو وہ پانی نہیں پیے گا. اب وہ جب وہاں سے گزرے اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا، دریا میں سے گزرے، ٹھنڈا پانی، اوپر سے دھوپ، سخت پیاس، وہ سارے کہنے لگے پانی پیو. ہم پہلے کہتے تھے طالوت کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، اب پانی نہ پینے کا کیا مطلب ہے، پانی پیو ٹکا کے. انہوں نے ساروں نے پانی پیا. انہوں نے تو کہا کہ اللہ من اغترف غرفۃ بیدی، اگر کسی کو بڑی مشقت ہو جائے ایک دو گھٹ بھر کے پانی پی لے. لیکن انہوں نے کہا نہیں پیو پانی. جب سارا پانی پیا اور دوسری طرف جا کر جب دریا کے دوسری طرف پہنچے تو کہنے لگے بابا ہم تو جہاد شہاد نہیں کریں گے، جاؤ آپ خود ہی جہاد کرو جا کے. یہ واقعہ آگے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. وہاں ان کا جملہ بھی نقل کیا کہ یہ سارے لوگ کہنے لگے ابعث انت اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کے ادھر لڑائی کر لو، ہم تو بابا ادھر بیٹھے ہیں، جب فتح ہو گئی تو ہمیں بھی بتا دینا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا، طالوت چند لوگوں کو لے کے آگے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی. اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، بالآخر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو کامیابی دی اور دشمنوں کو شکست دی. قتل داود جالوت، اور داود علیہ السلام جو اس وقت 14 سال کے تھے انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا. آتاہ اللہ الملک والحکمہ، اللہ نے پھر اس کے بدلے میں ان کو ملک بھی دیا اور حکمت بھی دی. اب آپ دیکھیں داود علیہ السلام عمر 14 سال، جہاد میں بچوں کے ساتھ شامل ہیں، لیکن جب جالوت ان کے ہاتھوں سے قتل ہوا اللہ نے ان کی نسل کو اتنی بڑائی دی، اتنی بزرگی دی کہ نام و نشان اونچا ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھو یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، اس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی اور کام آئے گا. اس کے بعد آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں تم پر جبر کوئی نہیں کیا جا رہا، لیکن جو دین کے اندر آ جائے اس کے لیے آسانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 4 چھوٹے چھوٹے واقعے بیان کیے. ایک تو جب اس کا نمرود سے مکالمہ ہوا، نمرود نے کہا کہ جی خدا تو میں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو مردوں زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو تم بھی کسی کو مار سکتے ہو یا زندہ کر سکتے ہو. حدیث میں آتا ہے اس نے ایک جیل والے ایک قیدی کو بلایا جس کے اوپر وہ سزا موت لاگو ہوئی پڑی تھی اور اس کو سزا دینے لگے تھے، اس کو چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھو مرنے لگا تھا میں نے چھوڑ دیا. اور ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کی گردن اتروا دی، کہا یہ دیکھو یہ زندہ میں نے مار دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھئی اللہ تو وہ ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ تو مشرق سے سورج کو لاتا ہے تو تم مغرب سے لے آ. اس کی بات ہی نہ چل سکی. دوسرا واقعہ عزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا. بنی اسرائیل میں ایک وقت آیا کہ جب جتنے بنی اسرائیلی ہیں یہ ساری یہودیت کو چھوڑ چکے تھے، یہودیت نام کا کوئی دین رہ نہیں ان میں گیا تھا. عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا حتیٰ کہ بخت نصر نے ان کا پورا جو فلسطین کا علاقہ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا اور اس میں سے دھواں اڑ رہا تھا. عزیر علیہ السلام کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے آباد کرے گا. وہ سارا واقعہ ذکر کیا.
اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جب انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بتا کہ کھانا پینا یہ مردوں کو دوبارہ زندہ تو کیسے کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یا اللہ یقین تو بڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں ذرا آنکھوں سے دیکھ لوں، مجھے پکا پتہ چل جائے۔ کہا اچھا چلو 4 پرندے لے لو، ان کے ساتھ اپنی دوستی بناؤ، پھر ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان 4 پہاڑوں پر رکھ دو، اور جس کا نام بلاؤ گے وہ چلتا ہوا تمہارے پاس آ جائے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ 700 گنا یا اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، یا اس سے بھی زیادہ جس کو چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے پھر اس میں ریاکاری نہ کیا کرے، پھر اس ایذا نہ پہنچایا کرے، پھر تکلیف نہ دیا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بھی خرچ کرے اللہ کی رضا اور اس کی محبت اور اس کی چاہت میں خرچ کیا کرے۔ پھر جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے وہ پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرے۔ شیطان تو یہ کہتا ہے تمہیں اگر تم خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بھائی تم خرچ کرو گے تو کم نہیں ہوں گے، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا جو بھی تم خرچ کرو گے، جتنا بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرے گا، قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دے دے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں تم پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ سودی کاروبار کرتے ہو، یہ پیسہ تمہارا زیادہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو تم سودی کام باقی بچے اس کو چھوڑ دو۔ اور فرمایا اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یاد رکھنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اور حقیقت بات یہ ہے ہم جتنے مسلمان ملک ہیں ہم اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور سود میں مبتلا ہیں صبح و شام۔ اسی طرح آگے کوئی قرض لینے دینے کے معاملات میں بتایا کہ اس کو لکھ لکھا کر لیا کرو، اور فرمایا اگر کوئی سفر میں چلا جائے اور ضرورت پڑ جائے تو کسی سے ادھار لے تو اس کی معاملت ضرور کر دیا کرو۔ سورت کے بالکل آخر میں جو اہم ترین موضوع ہوتا ہے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے مطابق سورت کا پہلا رکوع اور سورت کا آخری رکوع یہ یوں سمجھنا چاہیے پوری سورت کا مغز اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخری رکوع میں 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت جس میں صرف اللہ